اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے میرے حساب سے کم 3-4 دن کی ضرورت ہے. تو میں کچھ اپنے حساب سے بہت زیادہ ضروری باتیں سمجھ رہا ہوں وہ آپ کو بیان. اور کچھ لوگوں کے دماغ خراب ہو، کچھ مولویوں کے، ان کے اندر نہ جانے کیا اچھے خاصے لوگ ہیں، مگر یہ بکواسیں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کربلا کی کہانی معاذ اللہ 90% جھوٹی ہے. بھائی کوئی ترک ہے آپ کے پاس یا آپ کو کوئی زوم ہو گیا ہے بولنے کا؟ کربلا جو ہے نا میرے بھائی، وہ میرے حضور کی حدیث سے ثابت ہے. مگر ہم لوگ ایسے کربلا بیان کرتے ہیں جیسے حسین پھنس گئے تھے، جیسے حسین جانے والے تھے. امام نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ فرات ہے. ادھر جو لوگ بات کر رہے ہیں میرے بھائی، ادھر آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو جلسہ کراتے ہیں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بلا ولا لگا ہوتا ہے، مگر اکثر جلسوں میں تھوڑی بہت جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی یہ بیچارے یہی لوگ کرتے ہیں، ادھر ادھر ہلنے جلنے کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ بڑے اچھے لوگ ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا. ادھر ایک بلے والا ہی بول رہا تھا، اس وجہ سے بولنا پڑا. کیونکہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو ہائی سیٹ میری ہائی ہو جاتی ہے، ادھر ادھر اور دیکھنے لگتا ہوں. کیونکہ آپ کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے نا. میری بات آپ زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. ذرا غور کریں آپ. حسین کربلا کے میدان میں فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی یہ فرات کا کنارہ ہے. اچھا یہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ یہ وادی نینوا کہلاتا ہے. امام نے فرمایا پھر ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، یہیں رکیں گے، یہیں رکیں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ چونکہ فرماتے ہیں میرے بابا علی نے جنگ صفین کے موقع پہ یہاں روئے تھے، اور جب پوچھا تھا کسی نے تو آپ نے فرمایا تھا حضور نے مجھے بتایا کہ فرات کے کنارے میرے حسین کو شہید کیا. حلقے سے ہٹے اور پھر ایسا وار کیا کہ اس کی گردن زمین پہ گر گئی. اس کے بعد جو علی کا پوتے نے دوڑا دوڑا کے مارنا شروع کیا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹ رہے تھے، کسی کی گردن کاٹ رہے تھے. ایسا لگتا تھا کہ علی کے کچھار کا شیر نر بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو گیا. واپس آئے مارتے مارتے تھک گئے تو امام کی بارگاہ میں آ کے بولے میرے بابا مجھے پیاس لگی ہے، کچھ 2 بوند پانی مل جائے تو ان سب کا خاتمہ کر دوں گا، جتنے ہیں سب کو ختم کر دوں گا. میرے امام نے فرمایا میرے بیٹے نانا تجھے کوثر کا جام پلائیں گے، بس تھوڑی دیر کی بات ہے میرے لاڈلے، میرے دل کے چین علی اکبر، بس تھوڑی دیر کی بات ہے. پھر میرے امام نے کیا کیا ہے؟ کہا چل اب تو آیا ہے لے میری زبان چوس لے. باپ کی سوکھی بھی زبان 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں دی. بیٹے نے سوما تو تسکین بھی ہوئی. پھر تلوار اٹھائی امام کے بیٹے نے، پھر چلے گئے. اب تیروں کا مینا برس رہا تھا، اتنی زور زور سے تیر آ رہے تھے بہت بھاری تعداد میں. امام کا بچہ نڈھال ہو کے جب گھوڑے سے نیچے آیا تو ظالموں نے کہا حسین لے جاؤ اپنے علی اکبر کو. جب امام گئے ہیں جا کر کے دیکھا کہ جوان بیٹے کی گردن کٹی ہوئی ہے اور میرے امام نے سر ہاتھ میں اٹھایا ہے اور پھر لے کر کے سیدہ زینب کی طرف لے کے گئے ہیں. امام خیمے کی طرف آئے ہیں. اب چھوٹا سا علی اصغر رو رہا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا. اب میرا امام اکیلا بچا ہے، صرف امام اور اس کا 22 سال کا نوجوان جس کا نام امام زین العابدین ہے. وہ بخار میں اس قدر ہیں کہ اٹھتے ہیں تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی طاری ہے ان پر. اور مگر وہ بھی تلوار لے کے کہتے ہیں جانے دیں ابا. نانا میرے لاڈلے تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو میری نسل کو بچائے گا. اے میرے بیٹے زین العابدین تم نہیں جاؤ. اس کے بعد امام نے اپنی بیویوں کی طرف دیکھا، اے کہا میرے باپ چلو الوداع. اب یہاں تک کا سفر تھا، حسین تم سے وداع چاہتا ہے، اے میرے باپ تم سے وداع چاہتا ہے، اے شہربانوں تم سے بھی وداع چاہتا ہے. پھر اپنی بہن سے کہا زینب میں جا رہا ہوں اجازت دو. امام کی بہن نے تلوار اپنے بھائی کے ہاتھ میں دی، چونکہ کل جب تلوار جب چلیے نکلتے تھے مدینے میں تو سیدہ فاطمہ تلوار دیا کرتی تھی. آج جب حسین نکل رہے ہیں تو پھر زینب ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے. یہ کسی بزدل کی اولاد نہیں ہے. حسین کا ذکر کیا کرو تو اہل بیت کے تقدس کا خیال رکھا کرو. اہل بیت ڈرنے والے
والے لوگ نہیں تھے، وہ تو دنیا میں وہ لوگ تھے جن کی طرح جگر نہ تو کسی کے پاس آج تک آیا ہے نہ کسی کے پاس آئے گا۔ میرے امام نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں میں اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے، ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اللہ اکبر۔ میرے امام نے گھوڑا آگے بڑھایا تو سیدہ سکینہ روک رہی ہے گھوڑے کو، سکینہ کو پیار دیا، سمجھایا اور کہا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا۔ اس کے بعد امام کربلا کے میدان کی طرف چلے ہیں۔ آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب ذرا جلدی دیجئے گا ورنہ میرے پاس تقریر میں وقت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ جس کا بچے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے ہو، جس نے علی اکبر کی لاش کو اٹھایا ہو، جس نے علی اصغر کو پانی لینے کے لیے گیا ہو تو اس کے بیٹے کے حلقوم میں تیر پیوست ہو گیا ہو، جس نے 4 بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، جو جب کربلا میں آئے تھے تو داڑھی آپ کے کچھ بال سفید تھے اور 5-6 گھنٹے کے اندر حسین کی پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ اتنا غم ایک ساتھ آیا، کبھی بھتیجی کی لاش، کبھی بھائی کی لاش، کبھی بیٹی کی پیاس، کبھی بہن کی بھوک، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی میرا امام چلا ہے، مگر ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے۔ یہ وہی تلوار ہے جس نے میدان بدر میں کافروں کے میاں پسینے چھٹا دیے تھے، کافروں کے پشتے لگا دیے تھے۔ کل یہ تلوار علی کے ہاتھ میں تھی اور آج یہ تلوار ابن علی کے ہاتھ میں ہے، تلوار چلنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا لگتا تھا حسین کے ہاتھ میں علی کے بازو کی شجاعت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا حسین نہیں ہے بلکہ محمد کی دعا ساتھ میں چل رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ خاتون جنت کا یہ بیٹا آج اپنے دودھ کا حق ادا کرنے جا رہا ہے، ایسا لگتا تھا جسے علی نے اپنی گود میں پالا ہے وہ آج کربلا کے کوفیوں کو، کربلا کے یزیدیوں کو یہ دکھا کے مانے گا کہ حسین کون ہے، بھوکا پیاسا اکیلا تنہا، ایک باپ جس نے اپنے بیٹے کی لاشیں اٹھائی ہیں، ایک بھائی جس نے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، ایک ماموں جس نے بھانجے کی لاشیں اٹھائی ہیں، اکیلا جاتا ہے، آواز دیتا ہے او یزیدیوں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے، بہت دیر تک آواز دیتا ہے کوئی نہیں آتا، اکیلا جا کر کے جب دیکھتا ہے کوئی نہیں آتا تو حسین اکیلا حملہ کرتا ہے۔ اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ جو بھوکا پیاسا اکیلا 22,000 پہ حملہ کرے وہ علی کا شہر ہی تو ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہ یزیدی، امام دوڑا دوڑا کر کے مار رہے ہیں۔ امام کی تلوار نے 2 سیکنڈ کے لیے تو ایسا لگا کہ حسین نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ علی لڑنے آ گئے، تلوار کے انداز کو، اس کی چلنے کو، مگر تقدیر کچھ یہ تھی کہ بزدلوں نے کہا تیر مارو تیر، ایک تیر جب پہلا تندناتا ہوا پنکھ سے امام کے سینے میں لگا، امام نے اپنا گھوڑا موڑا، خیمے کی طرف گئے۔ یزیدی سوچ میں پڑ گئے کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی زینب میری بہن، میں نے کہا تھا رونا نہیں، کیا تم روئی تھی؟ ہاں میرے بھائی، مدینے میں ابا کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ابا کے ساتھ رہی ہوں، میں نے ممبر حضور کے اپنے نانا کے ممبر پہ آپ کے ساتھ چڑھی ہوں، نانا کے کانٹوں پہ آپ کے ساتھ چڑھی ہوں، نانا کی زلفوں سے آپ کے ساتھ کھیلی ہوں۔ میرے بھائی آپ میرے بھائی ہو، آپ کے ساتھ مکہ مدینے سے آ گئی اپنا سب کچھ چھوڑ کے، مگر میرے بھائی اب جب تمہارے تیر لگا ہے تو میں بہن ہی تو ہوں، برداشت نہیں کر پائی، مجھے معاف کرنا میرے حسین۔ حسین نے کہا زینب نہیں نہیں، تو نے میرے جیسے ساتھ دیا ہے
قیامت تک بہنیں تو بہت ملیں گی مگر جیسی حسین کی بہن ہے ایسی بہن نہیں ملے گی. تو نے اپنے بچے قربان کیے اپنی ساری مگر اب تیرے اوپر ذمہ داری پڑی ہے میری بہن. پھر امام نے جو بات اپنی بہن سے کہی ہے کاش میں نے اپنی بہنوں سے کہی ہوتی تو آج ہمارے گھروں کی بچیاں غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہوتی, ہماری بچیوں کے ایمان خراب نہیں ہو رہے ہوتے. امام نے فرمایا میری بہن زینب, نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. ابھی تو ایک تیر لگا ہے, ابھی تیرے بھائی کی لاش پر گھوڑے توڑیں گے, میری بہن تجھے چیخنا چلانا نہیں ہے. میرے امام نے یہ سب باتیں کہیں پھر گھوڑا دوڑا دیا. زینب نے وعدہ کر لیا اب نہیں کریں گے, ثابت قدم پائیں گے. امام نے پھر گھوڑا دوڑایا, تیر آتے رہے جفا کے تیر, تقریباً نیزے اور تیر کے اور تلواروں کے 113 گھاؤ تو وہ تھے جو اوپر سے باہر نکل گئے تھے. امام کا پورا جسم جو ہے نا وہ تیروں سے بھرا ہوا تھا. امام اس کے بعد گھوڑے پہ تاب لا کر کے نیچے کو آ رہے ہیں. یہ کون حسین آج گھوڑے سے کے نیچے آ رہا ہے؟ یہ وہی حسین ہے کہ جب کہتے تھے نانا اب مجھے بتائیے اب میں کیا پکڑوں بیٹے, میری زلفیں پکڑ لے میرے کاندھے پہ بیٹھ کے. یہ وہی حسین ہے کہ کبھی مدینے میں اس کے رونے کی آواز آئی, حضور نے فرمایا فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دینا, اس کے رونے سے میرا دل پریشان ہو جاتا ہے. یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میں وہی حسین ہے آج یہ کربلا کا تپتا ہوا زمین ہے اور میرا امام ہے. اور جب نیچے کو آنے لگے تو بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں جب گھوڑے سے نیچے حسین آئے تو لب ہل رہے تھے. کیا آواز آ رہی تھی؟ آواز یہ آ رہی تھی اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے, اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے. پھر جب نیچے گئے تو وہ قاتل بدبخت قاتل آ گیا. آپ نے فرمایا تو وہی ہے جس کی نانا نے مجھے بتایا تھا, تو وہی ہے مگر تو مجھے تھوڑا اب رک جا, نماز کا وقت ہے. سجدے میں امام نے جانا شروع کیا اور جا کے بولے مالک میرے بچے شہید ہوئے, میرے گھر کے سارے لوگ شہید ہو گئے, میرے بھائی سارے. حسین تیری بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی ہے کہ میری بچیاں 3 دن کی بھوکی پیاسی ہیں, اس سب پر حسین تجھ سے راضی ہے. اے میرے کریم کیا تو حسین سے راضی ہے, کیا تو حسین سے راضی ہے؟ سر سجدے میں کرنے لگے حسین. اس کے بعد امام عالی مقام کی وہ گردن جسے حضور چوما کرتے تھے اس کو کاٹ دیا گیا. امام کے اس سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا. اس کو چڑھانے کے بعد پھر خیموں میں آگ لگا دی گئی. پھر بچیوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا یزیدیوں نے. مگر جیسے ہی سورج ڈوبنے لگا, ہائے مسلمان بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں تو حسین کے پیغام کو بھول گیا. آج تو پنکھوں میں نمازیں نہیں پڑھ رہا, ایسیوں میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا, تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تو رب کے سامنے جھک نہیں پا رہا ہے. اور میرا حسین ہے, میرے حسین کے گھر والے ادھر امام زین العابدین سے کہا سیدہ زینب نے اے زین العابدین چلو نماز کی تیاری کرو. زین العابدین بھی تیاری کر رہے. یہ بچی چھوٹی سی کیسے وضو کرے گی زینب؟ وضو نہیں کرے گی, پانی پینے کو نہیں ہے تو وضو کیسے کرے گی؟ تیمم کرے گی مٹی سے تیمم کیا. اگر میرا ہاتھ کاٹ کے کوئی میرے گھر لے جائے نا اور وہ دکھا دے تمہارے بھائی کا ہاتھ کٹ گیا تو میرے گھر کی ساری عورتیں بے چین ہو جائیں گی. مگر حسین کے گھر کی عورتوں کے بارے میں سوچو کتنی عظیم الشان ہے وہ شہزادیاں کہ میاں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد امام کی بہن سجدے میں ہے. کربلا گواہ ہے, حضرت علی حضرت زین العابدین سجدے میں, ام رباب سجدے میں, شہر بانو سجدے میں, سیدہ زینب سجدے میں, ساری بیبیاں سجدے میں. آواز آ رہی ہے فرشتوں کی, یہ کون ہے جو اتنی عظیم عبادت کر رہے ہیں؟ آواز دی جا رہی ہے یہ علی کے گھر کی عورتیں ہیں, یہ نبی